السلام علیکم. ویلکم ٹو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلے وار ناول نشاط جام. اس کی آپ لوگ اب تک 12 ساتھ سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اور اب یقیناً 13ویں قسط کو سننے یا پڑھنے کی شدت سے منتظر ہوں گے. تو جناب، ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے اور شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ. کچھ ہی دنوں کے اندر پے در پہ پیش آئے وحشتناک تجربوں کی دبی دبی سرگوشیوں سے ہراساں ہو کر وہ مسلسل ہال میں ادھر سے ادھر قریب 1.5 گھنٹے سے چکر لگاتی ہوئی طلحہ کو کوسنے کے ساتھ اپنے واپس آنے کے فیصلے کو بھی کوس رہی تھی. بے وجہ ہی واپس آنے کی ضد لگا کر اس نے اپنے لیے مصیبتوں کے در کھول لیے تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ آج وہ ایک یکسر انجان کسی قدر ناپسندیدہ شخص کے قیام گاہ پر اپنی مرضی کے خلاف موجود تھی. معاً پرگندہ سوچوں میں الجھے ذہن کو دروازہ کھلنے کی آواز نے چونکایا. وہ لب چباتی ہوئی مڑی تو تھانے دار فائز کیپ سنبھالے ہال میں داخل ہوتا نظر آیا. آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ ٹھٹک کر رکتا بے ساختہ سوال داغ گیا. جواباً وہ بنا کچھ کہے دھپ دھپ کی آواز پیدا کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. ان محترمہ سے حسن سلوک کا درس لے کر آ رہا ہوں، جنہیں سوال کا جواب دینے کی تمیز تک نہیں ہے، بلکہ تمیز اخلاق چھو کر نہیں گزرا. میرا ہی دماغ خراب ہوا ہے. فارس کی لمبی تقریر کا اثر جو ہونے لگا تھا مقابل کی بدتمیزی پر نہ صرف فوراً کافور ہوا، بلکہ الٹا اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ اسے ضرورت کیا تھی شہزادی کو چھیڑنے کی. فائلز وہیں صوفے پر رکھ کر برگے نقوش کے ساتھ فریش ہونے کی غرض سے اس نے رخ فارس محمود کے شاہی آرام گاہ کی جانب کیا، جہاں جب تک محترمہ اس کے خلوت گاہ پر قابض تھیں اسے اپنی نفاست پسند طبیعت کے خلاف قیام کرنا تھا. فریش ہو کر آرام دہ ٹراؤزر اینڈ شرٹ زیب تن کیے، گلے میں جھول رہے ٹاول سے ہولے ہولے نم بالوں کو خشک کرتا ہوا روم سے برآمد ہوا، اور یہ غیر ارادی نظر سائڈ بند دروازے پر ڈال کر پیٹ میں کرکٹ میچ کھیل رہے چوہوں کی بے تکان ہوٹنگس روکنے کے لیے کچن کے جانے پڑ گیا. کچن کی ہر چیز کو جوں کی توں اپنی جگہ دیکھ اس کی آنکھوں میں تشویش کے بادل لہرائے. سلیقے سے سیٹ برتن، خشک سنک، جو اتفاق بیک وقت ممکن قطعی نہیں تھا. تو کیا محترمہ بھوک ہڑتال پر ہے؟ پیشانی رگڑتے ہوئے اس نے خود کلامی کی پھر تصدیق کے لیے استرنا پورے کچن کے ساتھ فریج کا جائزہ لیا. ہر چیز بلا شبہ اپنی جگہ موجود تھی. اگر کہا جائے کہ اس کے بعد کسی دوسرے وجود نے یہاں نظر تک نہیں ڈالی تو غلط نہیں ہوگا. تو اب تھانے دار کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا. مطلب اب میں محترمہ کے الٹرا پرو میکس ایٹیٹیوڈ اور برانڈڈ بدتمیزیوں کے ساتھ کلاسی نخرے بھی جھیلوں. کاش منشی جی، کاش فرار کا ایک موقع میسر کیا ہوتا تو آج. اپنی بے بسی پر دانت کچکچانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ابرار حمید سے تصور میں گلے شکوے کرتا نہ چاہتے ہوئے بھی اس جانب چل دیا. نازوں میں پلی سختیوں کی سین سے بھی نہ بل محترمہ کا وجود تھا ہی دھان پان سا نازک. نہ کھا کر گرگرا جاتی تو الزام بلا مبالغہ اسی کے سر آتا. یوں بھی سب کو خدشہ لاحق تھا تھانے دار ملک زادی پر مظالم کے پہاڑ توڑنے کا متمنی ہے. امی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ڈیڈ، نیور ایور. بستر پر اوندھا لیٹے وہ خود سے بھی ناراض لڑکی مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی. صحیح معنی میں اسے خود خبر نہیں تھی کہ وہ آخر ناراض کس سے ہے، اپنے والدین سے یا اپنی آزمائشوں کی طویل زمانے گزر رہے تقدیر سے. لیکن اپنی عادت کے مطابق اپنے آپ کو یہ اذیت پہنچا کر خود سے بدلہ لے رہی تھی. پیٹ میں چوہوں نے باسکٹ بال میچ آرگنائز کیا ہوا تھا، لیکن طبیعت کا ضد اس قدر اس پر حاوی تھا کہ آج دوسرا دن تھا. اس نے کھانے کا دانہ حلق سے نہیں اتارا تھا. اب بھی نقاہت سے کانپ رہے وجود کو نظر انداز کر کے وہ ضد پر اڑی تھی. آئی وش میں اب واپس نہیں آتی. وہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اٹھ بیٹھی. مام، ڈیڈ، چاچو، گلانیز اینڈ ناؤ دس اسٹوپڈ. دونوں ہاتھوں میں سر تھامے وہ واپس بیڈ پر گرنے لگی تھی کہ دفعتاً ڈور ناک ہوا. نہ چاہتے ہوئے بھی ٹراؤزر ٹھیک کرتی سائڈ پر رکھے اسٹالر کو گلے میں لپیٹ کر تھوڑا سا ڈور کھول کر سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئی. واپسی پر ہوٹل سے ڈنر پیک کروانے کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا. اب میں نوڈل یا پاستا میں سے کچھ ٹرائی کرنے لگا ہوں. آپ نے جو مجھے بھوک نہیں ہے. اس کی بات درمیان میں ہی تھی کہ وہ قطع کلام کر کر ڈور واپس بند کرنے لگی. آپ کی بے وجہ بھوک ہڑتال سے آپ کے علاوہ یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ڈور بند ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ رکھ کر کوشش ناکام کر چکا تھا. آئی ڈونٹ کیئر. اس نے واپس وہی کوشش دہرائی. لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے فکر میں گھل رہے حالات کے ہاتھوں مجبور آپ کے والدین بہت دور ہیں، اور مجھے آپ کے کھانے نہ کھانے سے کم از کم فرق نہیں پڑتا. وہ بلا کا بے مروت انسان باقاعدہ ڈور ناک کر کے اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا. اس پر اس وقت شدت سے بے بسی کا احساس حاوی ہوا. سو خون کا گھونٹ بھر کر وہ دروازہ تھامے غرائی. تو یہ کہ آپ کے نہ کھانے سے آپ کے علاوہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. البتہ آپ کا بھاری نقصان ہوگا. میں دشمن ہو کر بھی آگاہ کر رہا ہوں. کیسا نقصان؟
آپ بھوک ہڑتال کریں گے تو آپ کے باڈی کا امیونٹی سسٹم ویک ہوگا، وہ کمزور ہوگا تو ظاہر ہے آپ لو فیل کریں گی، آپ کمزوری محسوس کریں گی تو آف کورس آپ کو کسی کی مدد درکار ہوگی، کسی کی مدد درکار ہوگی تو ظاہر ہے وہ کسی میں ہی ہوں گا، کیونکہ میرے علاوہ یہاں دوسرا کوئی زیرو موجود نہیں۔ اور جب دی فورن ریٹرن آبرو وقاص ملک ایک سو کالڈ مسٹر یونیفارم سے ہیلپ لے لیں گی تو اٹس ویری اویس ان کا ایف ایل ٹاور سائز ایگو بے تنہا ہرٹ ہوگا۔ اب اس سے بڑا نقصان بھلا اور کیا ہوگا؟ باضابطہ انگلیوں پر حساب کتاب لگا کر جب اس نے سر اٹھایا تو نیم والا لبو سنگ حوانقوں کی طرح خود کو دیکھ رہی آبرو کو دیکھ بے ساختہ لب کھینچ کر امٹائی مسکراہٹ دبا گیا۔ اس طرح حیران پریشان جنگجو ملک زادی بے حد مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ فائنل ڈیسیژن از یورز یور ہائنس، میں اب کچن میں جا رہا ہوں اور یہ آفر صرف 5 منٹ تک اویلیبل ہے۔ وہ ہاتھ کی 5 انگلیوں سے 5 کا اشارہ دیتا خاموشی سے واک آؤٹ کر گیا۔ مطلب فکر کرنے اور مقابل کو قائل کرنے کا بھی تھانے دار کا اپنا ہی جدا انداز تھا، جتانا بھی نہیں ہے اور جیت بھی جانا ہے۔ معمول کے مطابق وہ صبح 7 بجے بیدار ہو گیا تھا، لیکن طبیعت سے وہ معمول والی چستی و پھرتی مفقود تھی۔ چند ساعت تک یوں ہی خالی اور ذہنی کے عالم میں چھت کو گھورتے رہنے کے بعد کسلمندی سے بستر چھوڑ کر سلیپر پہنتا ہوا وہ اپنی روٹین کے مطابق روم سے نکل کر کچن کا رخ کر چکا تھا۔ کچن میں پہنچ کر ہمیشہ کی طرح فریج سے آٹا نکالنے کے بعد تیزی سے پیڑے بنا کر اپنے لیے 2 پراٹھے ہاٹ پاٹ میں محفوظ کر کے آملیٹ کا امی سے تیار کر فرائی پین ریڈی رکھتا اور ان لیے وہ جوسر کے پاس چلا آیا۔ بار بار سستی کی علامت جمائیوں کو روکتے ہوئے کس قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ جوس بنا کر ٹیبل پر رکھتا ہوا وہ خود کو گھسیٹتا روم میں واپس آیا اور کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس قریب 15 منٹ سے 20 منٹ کی کارروائی میں نہ اس نے اس طبیعت پر چھائی غیر معمولی بوجھل پن جو نیند کی کمی اور اعصابی دباؤ کے سبب تھی اس کی وجہ پر دھیان دینے کی ضرورت محسوس کی تھی، اور نہ ہی اس کا دھیان فلیٹ میں موجود دوسرے خصوصاً نسوانی اور کسی قدر ناقابل برداشت وجود کی جانب گیا تھا۔ اور غرض گزشتہ روز زندگی میں آئی اتنی بڑی تبدیلی ذہین و فطین تھانے دار صاحب کی یادداشت سے حیرت انگیز طور پر پوری طرح محو ہو چکی تھی۔ کہنا مناسب ہوگا کہ حادثہ اس قدر غیر متوقع نتیجہ اس درجے ناقابل یقین تھا کہ ڈی ایس پی صاحب کے حافظے نے اسے محفوظ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تبھی وہ نہا کر سارے تھکن سستی اور کاہلی کو پانی میں بہا کر فریش سا حسب معمول پینٹ پر وائٹ بنیان پہنے نم توانا وجود کی بھرپور نمائش کرتا مرطوب بالوں کو قوی انگلیوں سے سنوارتا ہوا تیار کردہ ناشتہ کرنے کی غرض سے روم سے برآمد ہوا تو صوفے پر سر تھامے براجمان نازک اندام وجود کو دیکھ بڑی بری طرح ٹھٹک کر اٹھتے قدم تھامتا استجابی انداز میں آنکھیں سکیڑ گیا۔ کیا وحشت! صبح صبح چڑیل! آہٹ پر مقابل نے سر اٹھایا تھا اور گلال آنکھیں، زرد چہرہ، آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے سیاہ حلقے اور پیچھے نقوش دیکھ اس کی بلند چیخ پورے فلیٹ میں گونجی۔ واٹ دا ہیل! چلا کیوں رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اسپرنگ لگے کھلونے کی طرح کھڑی ہوتی ناگواری سے چیخی، معمولی سی آہٹ سے بھی جیسے دکھتے سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اس پر تھانے دار کی بھونپو جیسی آواز۔ اف! میرے حافظے نے فراموش کیسے کر دیا اس اجتماعی بن بلائی جمع جبراً مسلط کی گئی رچ اسپوائلڈ مصیبت کو۔ صدمہ زدہ کیفیت کے بعد پوری آب و تاب سے یادداشت کی واپسی ہوئی تو سرد آہ خارج کر بڑبڑاتا ہوا کنپٹی کی تنی رگیں سہلاتا ہوا اور سائڈ سے نکلنے لگا تھا کہ وہ حسب عادت راہ میں حائل ہوئی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ میرون کلر نائٹ ڈریس میں بکھرے بے ترتیب باب کٹ بال، سرخ آنکھیں، زرد تنے نقوش، خوخوار انداز میں کنپٹی سہلاتے ہوئی وہ حقیقتاً طلحہ کو کسی پیپل کے پیڑ سے بھٹکی ہوئی چڑیل لگی جو اس کے تراشیدہ لبوں پر مسکراہٹ کو جگہ دینے کے باعث بنے۔ قوت گویائی تو ماشاءاللہ سے اللہ نے اتنی واضح دی ہے کہ جب بھی بروئے کار لاتی ہیں مقابل کی سماعت پر ستم ٹوٹتا ہے۔ غالباً قوت سماعت جیسی نعمت سے بھی نوازی گئی ہوں گی، سو استعمال میں لائیں اسے بھی۔ قصداً کان سہلاتے ہوئے دانستہ گنگنانے کے انداز میں کہتا وہ سائڈ سے ہو کر آگے بڑھ گیا۔ تم تھوڑا لاؤڈ نہیں بول سکتے؟ وہ کنپٹی مسلتی الجھنے کے غرض سے پیچھے چلی آئی۔ نیند کی کمی کے باعث جھنجھلاہٹ حد سے سوا تھی، اب کہیں تو بھڑاس نکالنا ہی تھا۔ آپ نے مجھ سے الجھنا ہے صبح ہی صبح؟ جوس گلاس میں نکال کر استفہامیہ انداز میں ایبرو اٹھایا گیا۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ نخوت سے نظریں پھر گئی۔ سیم ہیئر۔ کل رات نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے خلاف طبیعت اپنا پاستہ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، لیکن ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے خدمت خلق کا، سو اسے ہنوز سر پر کھڑا دیکھ تیار کردہ آملیٹ کا آمیزہ فرائی پین میں ڈال کر ملاتے ہوئے بڑی بے مروتی سے وہ اطلان گویا ہوا۔
مجھے بھی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے ان ہیلدی بریک فاسٹ میں، اسٹوپڈ مائزر۔ وہ جل ہی تو گئی تھی۔ پھر یہاں رکنے کا مقصد؟ وہ محظوظ ہوا۔ لاسٹ نائٹ میں تمہاری وجہ سے سو نہیں پائی، وہ کنپٹی رگڑتی شکایتی انداز میں بولی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ لفظ سماعت میں کیا اترے، حلق سے اتر رہا جوس کلی کی صورت منہ سے باہر آیا۔ محترمہ، سوچ سمجھ کر بات کریں، میری اچھی خاصی امیج ہے، میرے سامنے تو کہہ دیا، مہربانی فرما کر کسی اور کے مقابلے یہ گلفشانی مت کیجیے گا پلیز۔ ٹشو سے منہ صاف کرتا وہ خاصے برہم انداز میں آئندہ کے لیے خبردار کر رہا تھا۔ میری بینائی بھی جاتی ہے تو بے شک جائے، بعض صورت سے مگر آنکھ ملا کر ہوگی۔ ایکسکیوز می، تم مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ آپ جو سمجھیں۔ پھر تو میں بتاؤں گی، اسپیشلی ڈیڈی اور منشی انکل کو۔ حکمی انداز پر اس کی ازلی ہٹ درمی اوت کر آئی۔ انہوں نے میری رسپانسبلٹی دی ہے تمہیں، میرا کمفرٹ تمہاری پراپرٹی ہونی چاہیے۔ لاسٹ نائٹ تمہاری اس رسپانسبلٹی کی وجہ سے میں سو نہیں پائی، جس کی وجہ سے ابھی میری آئیز برن ہو رہی ہیں، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، اینڈ تم بجائے گلٹی فیل کرنے یا سوری کرنے کے مجھ سے فائٹ کر رہے ہو۔ وہ تو جیسے منتظر بیٹھی تھی نام اعمال سے نہ کردہ گناہ گنوا کر بھڑاس نکالنے کے۔ روم میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، میٹرس گھاس کی طرح رف ہے، فلورز آر جسٹ لائک اف اینڈ اریٹیٹنگ ساؤنڈ جو باہر سے ونڈو کلوز کرنے کے باوجود اریٹیٹ کر رہی تھی۔ بائی گاڈ، ایک سیکنڈ کے لیے میں سو نہیں پائی، اور تمہارا، اور یقیناً 24/7 سروسز کے لیے غلام کا ڈور ناک کیا ہوگا، اور غالباً خوب غفلت نے میں ملکہ عالیہ کی شان میں گستاخی کر گیا فوراً پیش نہ ہو کر، رائٹ؟ وہ سچ مچ کی شہزادی کی شکووں کی لمبی لسٹ بڑی تحمل سے سماعت فرمانے کے بعد دانت پیس کر گویا ہوا۔ او کم آن، آبرو ملک کے اتنے برے دن نہیں آئے جو وہ ہیلپ کے لیے اسپیشلی تمہارا ڈور ناک کرے۔ بٹ ایز اے سو کالڈ ذمہ دار یو ہیو ٹو چیک۔ ایک منٹ محترمہ۔ حاکمانہ فخر و تکبر سے چور لہجہ طلحہ دوسرے ہی لمحے ہاتھ اٹھا کر قطع کلام کر گیا۔ پہلے میں اپنی سائڈ کلیئر کر دوں۔ وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر قدم قدم چلتا کسی سایہ دار شجر کی طرح اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ اپنے ڈیڈی کے پرنسس ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے ہی ہر چیز منہ سے ادا ہونے سے پہلے مہیا کر کے آپ کو ماشاءاللہ بگاڑا ہے۔ لیکن جناب والا، عرض عاجزانہ منتانہ جمع خاص کر اطلاعاً عرض ہے، نہ یہ آپ کے ڈیڈی کا گھر ہے اور نہ میں آپ کے ڈیڈی کا نوکر ہوں۔ آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، وہ بھی زبردستی کی ذمہ داری۔ زبردستی پر خصوصی دباؤ ڈال کر وہ واپس فرائنگ پین کی طرف مڑا۔ آپ کی اس غلط فہمی کی وجہ یقیناً کل رات کا ڈنر ہوگا، تو بتا دوں وہ میں نے صرف منشی جی کی منت کرنے پر کیا تھا۔ وہ کیا ہے نا، منشی جی کے لیے ملک خاندان ہر چیز سے اوپر ہے، اپنے خاندان سے بھی، لیکن میرے کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سو مجھ سے منشی ابرار حمید والی توقعات وابستہ نہ کریں، کیونکہ میں طلحہ ابرار حمید ہوں، منشی ابرار حمید نہیں۔ سرد و سپاٹ تاثرات، طنز و تمسخر سے لبریز چپتا ہوا لہجہ اور لفظوں میں پنہاں ناگواریت و بیکان کی اینٹ کے جواب میں پتھر مارنے والی آبرو کو گنگ کر گیا، جبکہ وہ پلیٹ میں آملیٹ نکال کر دونوں پراٹھے ہاٹ پاٹ سے برآمد کر پانی کا بوتل لے کر دہلیز پر ساکت کھڑی آبرو کے مقابل آیا۔ باقی روم میں اے سی موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آیا تو اور بات ہے، اور میٹرس مجھے سختی پسند ہے، کیونکہ میں کومل وجود نہیں، اور جس کمرے میں آپ رہائش پذیر ہیں وہ گزشتہ شب تک میرے زیر استعمال تھا، اور آئندہ بھی میرے ہی زیر استعمال ہوگا، کیونکہ آپ کے منشی چاچو کو ان کی امانت انشاءاللہ میں جلد ڈیلیور کر دوں گا۔ اور ہاں، دفعہ اپنی مدد کے آپ کے تحت یا تو خود اپنے جوہر آزما لیں یا باہر سے آرڈر کر لیں، فیصلہ آپ کا ذاتی ہے۔ استحضائی انداز میں بات سمیٹ کر وہ اچٹتی نظر ٹائم بم کی طرح پھٹنے کے لیے تیار مجسمہ بنی کھڑی لڑکی پر ڈال کر واک آؤٹ کر گیا۔ بیچاری پاپا کی پری۔ پورا ایک پراٹھا ختم کرنے کے بعد جب وہ تن پن کرتی اس کے سامنے سے گزر کر روم میں بند ہوئی تو وہ تعصب سے سر ہلاتا رغبت سے کھانے لگا۔ اسے اپنے لہجے و انداز پر ذرا ملال نہیں تھا۔ اس کے کلیہ کے مطابق پہلے ہی قدم پر مقابل کی غلط فہمی کا علاج ضروری تھا۔ ہاں، بیچاری کے لیے افسوس ضرور ہوا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں تسلسل سے پینسل گھماتا سامنے کھلی فائل کی گردان کرنے کے ساتھ مقابل کروپر سے براجمان ہستی پر بھی وقفہ سے نظر ڈال رہا تھا۔ خود مقابل بھی آنکھیں سکیڑے اسی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ چونکہ مقابل کی آمد متوقع اور مقصد واضح تھا، لہٰذا نہایت پرسکون انداز میں اپنی نشست پر براجمان طلحہ مد مقابل کی مدعا بیانی کا کچھ خاص منتظر نہیں تھا۔ دیکھیں ڈی ایس پی صاحب، آپ کے متعلق جس سے بھی دریافت کیا سب نے یہی کہا کہ آپ خاصے اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں۔ گھما پھرا کر بات کرنا مجھے بھی سخت ناپسند ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔
زیاد گیلانی نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے مغرورانہ انداز میں بات کا آغاز کیا۔ میرے خیال میں آپ قبل از وقت رائے قائم کر رہے ہیں گیلانی صاحب۔ جواباً اس کا انداز دو ٹوک تھا، جو زیاد گیلانی کی خود پرست طبیعت پر گراں تو گزرا، لیکن مصلحت کے تحت سر جھٹک کر اصل موضوع کی طرف آیا۔ بات اتنی سی ہے ڈی ایس پی صاحب، میری آپ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ گیلانیوں کا جو بھی حساب نکلتا ہے وہ ملکوں کی طرف نکلتا ہے، اور اس حساب کا انصاف سب کی باہمی رضامندی سے پنچایت میں ہو چکا تھا، جس سے آپ یقیناً تفصیلاً واقف ہوں گے، اور اس کا آپ کے یا آپ کے خاندان سے راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن گلاس ٹیبل پر انگلیوں کی مدد سے عجیب سی آواز پیدا کر رہے زیاد گیلانی کی حرکت تھمی، لیکن انگلی میں محو حرکت پینسل کی حرکت روکے بغیر لفظ دہرا کر گویا طلحہ نے بات جاری رکھنے کا اشارہ دیا۔ لیکن تمام تر حقیقت سے آگاہی کے باوجود آپ کا اس سے سب میں انوالو ہونا دانش مندی کے زمرے میں تو نہیں آ سکتا۔ لیکن استہزائیہ لہجے میں جملہ مکمل کر وہ ٹیبل پر کوہنی ٹکا کر سامنے کو جھکا۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں ملک وقاص نے اپنی ولایتی شہزادی آپ کو بطور آپ کی بیوی نہیں سونپی ہے، بلکہ آپ کو بطور اس متنازع لڑکی کا باڈی گارڈ ہائر کیا ہے۔ جتنا آپ کی ذہانت کے چرچے ہیں یہ تو آپ پہلے قدم ہی پر سمجھ چکے ہوں گے۔ آنکھوں میں کمینی چمک لیا زیاد گیلانی مکاری سے مسکرایا۔ طلحہ کے جبڑے بھینچے۔ یہ آپ کی رائے تھی اطلاع؟ جواباً میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے اپنی ذاتیات ڈسکس کرنا سخت ناپسند ہے۔ امید آپ سمجھیں گے گیلانی صاحب۔ لہجہ بے انتہا سپاٹ سلگتا ہوا تھا۔ پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر اچھا نہیں ڈی ایس پی صاحب۔ کیوں اس متنازع لڑکی کے لیے خواہ اپنی نئے نئے ستاروں سے سجی وردی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کے صفا چٹ جواب سے سلگ اٹھے زیاد گیلانی کا لہجہ دبی دبی چنگاریاں لیے ہوئے دھمکی آمیز تھا۔ آپ چل کر میری جگہ پر آئے ہیں تو اصولاً آپ میرے مہمان ہیں، اور مہمان نوازی میں میری تربیت شامل ہے، اور میں اپنی تربیت پر حرف نہیں لانا چاہتا۔ لہٰذا جواباً طلحہ کی قوت ارادی بھی کڑے امتحان میں پڑی، لیکن تحمل سے کام لیتا وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لہٰذا متنازع لڑکی کی موجودہ حیثیت کو ملحوظے رکھ کر بات کریں، کیونکہ چند معاملوں میں خاصا شارٹ ٹیمپر ثابت ہوتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، کچھ چیزیں انسان کے مزاج کے خلاف بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور میں اس وقت کوئی کشیدگی بھی نہیں چاہتا۔ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ سپاٹ نظریں زیاد گیلانی کے انگارے اگلتی آنکھوں میں گاڑے صاف وارننگ دیتا ہوا وہ مقابل زام ہستی میں کروفر سے مکروہ چہرے پر گھٹیا مسکراہٹ سجائے بیٹھے زیاد گیلانی کی ساری خود ساختہ خوش فہمی حرن کر گیا تھا۔ ایک بار پھر سوچنے ڈی ایس پی صاحب، میں آپ کا مستقبل اس شعبے میں بہت روشن دیکھ رہا ہوں۔ اگر غیر ضروری معاملات میں آپ نہ پڑیں تو کامیابی کی سیڑھیاں آپ کے قدموں میں ہیں۔ پیشن گوئی کا شکریہ، لیکن میں محنت پسند ہوں، نجومت پرست نہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ بلا شبہ آپ محنت میں بہت یقین رکھتے ہیں ڈی ایس پی صاحب، تبھی تو مسلسل ناکامی کے باوجود آپ نے اس وردی کو حاصل کرنے کے جنون کو خیرآباد نہیں کہا، اور آخرکار آج اس مقام پر ہیں۔ آپ کے یہاں تک پہنچنے کا سفر نو ڈاؤٹ کافی کٹھن رہا، ایسے میں واپسی کا سوچنا بھی آپ کے لیے محال ہوگا، ہے نا؟ گہری معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے زیاد گیلانی نے اپنا آخری کارڈ کھیلا، جس پر طلحہ کھل کر مسکراتا ہوا اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہوا، تاہم لب پیوست ہی رہے مقابل کے پٹارے سے مزید گل افشانی سننے کے لیے۔ نئی وردی کا نیا نشہ ہے صاحب، اور نشہ کوئی بھی ہو یکدم سے اترے تو انسان تیورا کر گرتا ہے۔ آپ قابل ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ لا یعنی وجہ سے ہمارا ملک ایک ہونہار آفیسر کھو دے۔ خشونت سے کہتا ہوا زیاد گیلانی بھی اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا۔ نیک تمناؤں کا شکریہ گیلانی صاحب، لیکن کبھی میں نے سستا نشہ نہیں کیا، سو مجھے اندازہ نہیں اس چیز کا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور پھر مفت کا نشہ اور محنت سے حاصل کی گئی منزل میں ارض و سما کا فرق ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ سو آپ میری فکر نہ کریں، وردی میں نے کمائی ہے، یہ نہ کسی کے باپ کی جاگیر اور نہ مجھے وراثت میں ملی ہے جو سرکش ہوا کے رخ سنگ بدل جائے۔ واضح دھمکی کے جواب میں طمانینت سے وہ زیاد گیلانی کے منہ پر اندیکھا تماچا رسید کر چکا تھا، جو نظر تو نہیں آیا، لیکن اس کی گونج زیاد گیلانی کے کانوں کے پردے پھاڑ گئی تھی۔ میں نے تو خلاف طبیعت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی الزام ہے اپنی قابلیت پر کوئی نہیں، ابھی یقیناً آپ کو پاور نامی ازدے کا اندازہ نہیں جو پلک جھپکتے سب نکل جاتا ہے۔ نام نہاد محنت کی منزل، قابلیت کا مقابل بھی۔ اور رہی بات اس دو کوڑی کی لڑکی کی، تو وہ زیاد گیلانی کی ملکیت ہے، اور زیاد گیلانی اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہاں تک زیاد گیلانی کے قہر سے وقاص ملک اور تم اسے بچا پاتے ہو۔
तमाम तर मसलिहात बलाए ताक रखकर ज़ियाद गिलानी अपने औकात पर आता जहरीले नाक की तरह बल खाकर फूं फां करता वहाँ से वॉकआउट कर गया। घर से निकलते उसे अबरार हमीद की कॉल मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था आज शाम मलिक साहब को पंचायत के अरकान ने तलब किया है। ऐसे में यहाँ ज़ियाद गिलानी की आमद और धमकियाँ कम अज़ कम उसके लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। कहाँ फंसा दिया मुंशी जी, पराए फड्डे में आपको मेरी ही टांग फंसानी थी। वो तेज़ी से फ़ोन निकालकर फ्लैट के बाहर तैनात गार्ड्स को मज़ीद अलर्ट रहने की हिदायत देकर थके अंदाज में पीछे कुर्सी पर झूल गया। बहुत से फैसले इंसान के मिजाज पर सख्त गिरां गुजरते हैं, लेकिन मजबूत क़ुव्वत इरादे के मालिक बशर की शनाख्त यही है कि वो ज़ाती नाचाकी को अहम फैसलों की सबील में रुकावट बनने की इजाज़त नहीं देता। वह भी कुछ ऐसा ही था। उसे छोटी सी उम्र से मलिक ख़ानदान और उनसे जुड़े मामलों से बेहद चिढ़ थी, जिसकी उसके पास ठोस वजह बल्कि वजूहात थीं। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी मलिक ख़ानदान से जुड़े किसी भी मामले में ज़रा सा भी हिस्सेदार होगा, लेकिन आज की हकीकत ये थी कि वो मलिक ख़ानदान के सबसे बड़े मामले का कुलीदी किरदार था। किस्मत के भी अजीब ही घन चक्कर होते हैं, जिसकी न बशर को ख़बर होती है न समझ आती है। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नॉवेल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए अब। अल्लाह हाफ़िज़।